حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک میں کہا کی سنو ذرا حدیث پاک میرے داتا صاحب فرمان دے اللہ دے حبیب فرمان دے ان من عباد اللہ لعباد یخبطهم الانبیاء والشہداء اللہ دے بندیاں وچوں کچھ بندے ایسے نے یخبطهم الانبیاء والشہداء جنات نبی بھی رشک کر دے شہید بھی رشک کر دے قیل من ہم یا رسول اللہ سوڑے کیڑے بندے نے توجہ نہیں کی تھی حضور دے ہوندے صحابہ پہ پوچھ دے حضور سامنے نے میرے آقا فرما رہے نے صحابہ پوچھ دے سونے ہیں کیڑے نے یہ کون نے توجہ نہیں کی صحابہ ذکر دے یا رسول اللہ تسی جو ہے سانو ہور کسے دی لوڑ کوئی توجہ ہے کوئی نہیں ایک گل ٹھیک ہے ساری کائنات دی عزت والے حضور دے صدقے لیکن جیڑا فرمان میرا مصطفیٰ دا ہے وہ دی محبت رچ جانا یہ دی سرکار نال ہی محبت ہے کیونکہ حضور بندے سمیلے کچھ بندے نے جنہوں نال اللہ پیار کر رہا ہے اللہ دے نبی انہوں نے مقام پہ رشک کر دینے اللہ دے راہ شہید ہونے والے وہ بھی رشک کر دینے صحابہ کی دی یا رسول اللہ وہ کون نے اور اگلے لفظ کی نے سوڑے اور تسو لعلنا محبہم سوڑے اور بیان فرماؤ وہ سجدہ سانو اپنا پیار ہو جائے بھئی یہاں اللہ کی بات نہیں عبداللہ کی بات ہے اللہ کی بات کرو اللہ کی بات میں نے کہا یہاں عبداللہ کی بات ہے تو بات کرنے والا کوئی عام نہیں بات کرنے والا نبیوں کو سلطان ہے عبداللہ کی بات ہے عبداللہ کی اللہ کی بات کرنے والے کی بات ہے یا رسول اللہ دسونا سانو پتہ لگے تے پھر اسی انہوں نے پیار کریے میرے آقا فرمایا قوم صحابہ وہ ایسی قوم ہے تحابو بروح اللہ من غیر اموال والاسلام اے میرے صحابہ کہ وہ لوگ نے تیرے آپس سے محبت کر لے اور نہ مال کا لالچ ہے نہ دنیا کا لالچ ہے نہ پیسے کا لالچ ہے انہوں کا پیار آپس سے اپنی کوئی دنیا بھی لالچ کی وجہ تو نہیں ہوئے گا اللہ کی وجہ تو ہوئے گا اللہ کے بندے ایک دوسرے محبت کرنے والے اور ایک دوسرا ترجمہ علماء فرمایا انہوں مال کی لوڑ نہیں ہوگی انہوں کسے تجارت کی لوڑ نہیں ہوگی انہوں کوئی گل بھی عرش ہوئے گی عرش والا خدا راضی ہو جائے مدینے والا مصطفیٰ اور ذرا اگلے لفظ بھی سن لیں سرکار فرمایا وجوہ نور انہاں دے بوتھے ویکھو تے بلیاں دے چہرے
میرے آقا فرماندے نے وجوہ نور انہاں دے چہرے نور چہرے نور علی منابر من نور منبر نور چہرے نور جنہ ممبروں پہ بیٹھے نے وہ ممبر بھی نور فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن اللہ اے اللہ دے او بندے نے جدو لوگ خوف وچ مبتلا ہونے اے بے خوف ہونے جدو لوگ غمگین ہونے اے بے غم ہونے انہوں نہ خوف ہونے نہ غم ہونے پھر اللہ کے حبیب نے اے آیا کریمہ جڑی مشہور آیا کریمہ ہے وہ تلاوت فرمائی اس حدیث کو ثابت کی پیا ہوتا ہے میرے آقا بھی شان دے اللہ دے جڑے بندے نے انہاں نال پیار ہوے تے تیرا بیڑا پار ہوے او شاعر آندا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہو گئے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہو گئے مصطفیٰ مصطفیٰ والوں کی الداز نرالے اور آؤ ولی دی ولایت دی پہچان بھی کون داتا صاحب دے دئیے کھا حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیکھو ایک بندہ آیا تو فرمایا ولی بننا چاہنا ولی بننا چاہنا فرمایا میں تم تو سنا اے کام کر لے ولی بن گیا کہ میں ولی بنا گا فرمایا لا ترغب فی شیء من الدنیا والآخرہ یہ مقام بڑا اونچا مقام ہے فرمایا دنیا دے آخرت دی کسے شے رغبت نہ کر وافرغ نفسک للہ واقبل بوجہک علیہ فرمایا اپنی یاد صرف اللہ واسطے کر لے صرف تیرے دل دماغ جو اللہ ہوگے نہ جنت دی طلب ہوگے نہ دوزخ دا ڈر ہوگے صرف اللہ دی طلب ہوگے لالچی نہ ہوئے یہ مقام ہے بڑا اچھا مقام ہے ہر ایک انہوں نصیب نہیں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان سنے نا اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ میں جو کرنی ہوں تیرے واسطے کرنی ہوں نہ میں نو دوزخ دا ڈارے نہ میں نو جنت دی طلب ہے میں نو تو صرف ایک کوئی طلب ہے مولا تو مل جائے فرمایا جدو تینوں یہ اوصاف نصیب ہو جان تے سمجھ لے تو ولی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نے داتا صاحب نے تعریف لکھی بایزید بستامی دے ذریعے فرمایا الولیو والصابر تحت الامر والنہی ولی اوے جیڑا امرو نہیں دے تحت
صابر ہوے صابر ہوے رب دا حکم آوے تے پھر بھی صابر ہوے جتھوں رب روکے رک جائے صابر ہوے اینو ولی آندے نے اینو سادہ کر کے پیش کر دیا جدی اپنی کوئی مرضی نہ ہوے صرف رب رسول دی مرضی سے چلے انہوں بڑی آتے اور اگے کشف المعجوب شریف ایک حکایت لکھی بڑی اہم حکایت آج ساڑھے لوگوں پتہ نہیں کی معیار بنا لائے نے داتا صاحب نے کی معیار بیان فرمایا حضرت باجی بستامی فرماندے نے کہ میں نو پتہ چلیا کہ کسے علاقے چھے اللہ والا رہی میں انہاں دی زیارت دی نیت کر کے نکلے جدو میں مسجد وچ پہنچے تے او گھروں پہ آندے سن جنہاں دے بارے وچ مینوں پہنچے او گھروں پہ آندے سن مسجد وچ پہنچے نے تے انہاں قبلے وال منہ کر کے کولی کیتی توجہ کرنی قبلہ شریف المنہ کر کے قرولی کیتی ہے کلی کیتی ہے حضرت باجی بستامی اتھوں ہی بغیر سلام آکھیا واپس حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ولی نو چاہیدا ہے کہ وہ نبی دی شریعت دا پابند ہووے نبی دی شریعت دا پابند کیوں ہووے فرمایا او دے وال رب رحمت دی نظر کرتا ہی نہیں جیڑا محمد دی شریعت دا پابند نہیں ہوتا اے جملہ سونے دے پانی دے لکھنا لائے جننے شتر بے محال داڑی منڈے شریعت دے باغی نماز نو ترک کرنے والے شریعت دیئے ٹھیلے اڑان والے ایک کمالہ پان والے ایک قوالیے کران والے بے پردہ عورتوں دا اختلاف کران والے اے شریعت دے باغی حضرت باجی بستامی نے قبلے والے منہ کر کے کلی کر دیا فرمایا اے ولی نے واپس آ گئے فرمایا ولی کے لیے ضروری ہے وہ شریعت کا پابند ہو شریعت کا پابند ہوگا تب اس کو واپس نظر آپ فرماندے نے اگر یہ شخص ولی ہوتا تو کبھی قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کلی نہ کرتا کوئی نہیں سمجھ آئی اے باجی بستامی فرماندے پڑھنے جیڑا قبلے دا حیاء نہ کرے او ولی نہیں ہوندہ جیڑا قبلے دا حیاء نہ کرے اس واسطے دیکھ لو کوئی عجب ولی ہے نا کوئی ولی نہیں سارے خالی نہیں اسیاں اللہ دے فضل نال ساڑھی جماعت چ ولی نے جنہاں کول ادب مصطفیٰ اگلی گل ذرا توجہ نال سننا لی حضرت باجی بستامی داتا صاحب لکھیا حضرت باجی بستامی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے نے میں گھر پہنچیا رات پئی آنکھ لگی سرکار آ گئے دنیا دا تاجدار آ گیا امام الانبیاء تشریف لائے حضرت باجی بستامی فرماتے نے میرے آقا نے فرمایا اے باجید تو جڑا کم کیتا ہے اے جو کچھ تو کیتا ہے یہ دی برکت نال اسی تیرے درجیاں نو بلند کر چھڑیا ہے اسی تیرا مقام اونچا کر چھڑیا ہے تو
ایسے واسطے جننے ولی ہوئے سارے شریعت پابند ہوئے اے لگڑ بگڑ کوئی ولی نہیں اے کتیاں دیاں لڑائیاں کڑان والے ککڑ لڑان والے بلکہ اتھوں تک جہالت آ گئی ایک پیر صاحب دا اتھوں ہوئے شاہ مقیم کتا مریا انہیں قبرستان چنپیا مسلمانہ دنار پھر آندے نے سانو ولی منو سانو پیر منو میں کہا تو انہوں لتر دھوکاں گے تو سہی دے ساڑھا نام بدنام کی طرح سنیاں دا تو سی ولی نہیں ہو سکتے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرما دینے پھر ولی واسطے ضروری ہے وہ نبی دے دین دا عالم ہوئے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی ظاہر باطن دے عالم اللہ نے دم علومنا نوازیا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی عالم ربانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی فتاوی دیجئے شریف جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 606 دے اندر فرماندے نے ولایت بغیر علم دے نصیب نہیں ہوندی جاہل اللہ ولی نہیں بناندا جاہل اللہ اپنا دوست نہیں بناندا فرمایا ہاں جنوں رب اپنا دوست بنانا چاہتا ہے انہوں جاہل نہیں رہن دیتا جاہل نو دوست نہیں بنانا فرمایا ہاں جس کو وہ دوست بنانا چاہتا ہے پھر اس کو جاہل نہیں رہنے دیتا حضرت علامہ مناوی شرح جامع صغیر دے اندر اور عارف باللہ سید عبدالغنی ابوالسی اے ہدیہ ندیہ دے اندر امام مالک کا قول فرمانے آج ساڑھے لوگ ویخ لو جا کے جتھے جتھے علم کوئی نہیں اتھے اتھے قدیاں دا بیڑا کر کویا اے قدی مشین بڑے پڑے علم کوئی نہیں پڑھیا کوئی نہیں دین کوئی نہیں پڑھیا اپنے بزرگاں دیا کتابیں نہیں پڑھ سکتے اردو دیاں لکھی ہوئی یہ بیڑے گھر کو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمان دینے علم الباطن لا يعرفه الا من عرف علم الظاہر یہ بڑا اہم فرمانے امام مالک آپ فرمان دینے علم باطن ان نصیب نہیں ہوتا علم الباطن لا يعرفه الا من عرف علم الظاہر فرمایا علم باطن انہوں ہی نصیب ہوتا جنہوں علم ظاہر نصیب علم ظاہری تو بغیر علم باطن نصیب ہے اور پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا امام شافعی فرماتے نے متخذ اللہ ولیاً جاہلا اللہ جاہل ولی نہیں بناندہ اللہ جاہل ولی ایسے واسطے پیر باہو جنگ درومی سلطان الفقر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ علم باجی جو کرے فقیری کہ کافر مرے دیوانہ
اہم مسئلہ اسی جدوں ساڈے کول پوچھو نا ولیاں نوں منن والے جو اساں تے تسی آپ انٹرپریٹیشن کرن والے کون اسی دساں گے نا تسی تے منتے ہی نہیں اسی دسنے کہ ولی کون ہوندا ہے تو ساڈے تے تھوپنے جی او فلاں کر لیا فلاں کر رہا فلاں کر رہا اسی آنے جا شریعت دا باغی ہو او ولی الرحمان نہیں ولی الشیطان ساڈا کسے پنگی چرسی نہ کوئی واسطہ نہیں سنی دا تے پھر تو ساڈے تے کیوں ٹھوپڑے ساڈے ولی تے داتا صاحب نے ساڈے ولی خواجہ صاحب نے ساڈے ولی بابا صاحب نے کوئی بھی ویکھو ولیاں دی صافے جڑا ولی ہوے تے عالم نہ ہوے ہر ولی عالم ہے اے ہن میں تانوں اگے بھی مسئلہ دسیا سی ضروری ہے کہ ہر ولی عالم ہوے لیکن یہ ضروری نہیں ہر عالم ولی ہوے یہ ضروری ہے کہ ہر ولی عالم ہو یہ ضروری نہیں کہ ہر عالم ولی بھی ہو عالم تو ہوئے گا ٹکریل ہوئے دنیا دا وہ بھی میں اگے داتا صاحب دی زبانی جا کے دسنا یہ آج کل دے ٹکریل مولوی جڑے آندے نے سی داتا صاحب دے وہ مجابر تے حق بولنے لگے موت پہن دی یہ میں داتا صاحب دی زبانی دسنا ایک کورس اکاف والے کرانا ایک کورس اسی پہ کرنے یہ روحانی لنگر والا عرص یہ داتا صاحب دا روحانی لنگر ہے یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ جو روزہ رکھتے ہیں یہ نا شریعت کا راستہ ہے تو راستے دی انہوں نے لوڑے جڑے مقصود تک نہیں پہنچے جاہل ہے ہم تو پہنچے ہوئے ہیں راستے کو ضرورت ہے وہ جو مطلوب اور مقصود تک نہیں پہنچے تو جب مقصود تک پہنچ گئے تو ہمیں راستے کی کیا ضرورت ہے حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ داتا صاحب دے پیران چنے آپ فرما دے ہاں یہ پہنچے ہوئے ہیں صادقو سچے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں لقد وصلوا ولکن الی فرمایا باقی پہنچے ہوئے ضرور نے حضور کسے پہنچے نے یہ جڑے آندے نے اسی مقصود تک پہنچے ہن شریعت دی لوڑ نہیں نماز روزے دی لوڑ نہیں یہ کتھے پہنچے نے فرمایا سچ کہیں تے پہنچے ضرور نے یہ میں نہیں پیاندا جنید بغدادی فرما دے تے داتا صاحب دی زبانی پہ سنو فرمایا پہنچے ضرور نے لیکن الا اینا پتہ جے کتھے حضور کتھے فرمایا الی النار یہ پہنچے ضرور نے مگر دوزخ جہنم میں پہنچے اللہ اکبر کبیر یہ تھے ایک اور میں داتا صاحب دا فرمان آپ نے پیران دی زبانی جڑا آپ نے لکھی ہے وہ پیش کرا حضرت شیخ ابو سعید بن ابو الخیر انہوں نے حوالے نے داتا صاحب لکھ دینے ایک بندہ آپ دی بارگاہ چاہدر ہویا یا کیا کر لگا حضور میں اس ولی نو جاننا ایک ولی نے جڑے پانی تے تیرتے ہیں یہ داتا صاحب لکھے ہیں یہ ہون تسی سمجھ دیا بھی جانے نا اللہ میں یار کیا ولایت دا وہ آکے آکھا لگا دور ایک ولی اللہ نو میں جاننا جڑے پانی تے تیرتے ہیں اللہ دے ولی نے فرمایا ایک کڑی بڑی گل ہے ڈڈو نہیں تیرتا بڑی اہم گل میں پہلی دفعہ شاید عرض کر رہے ہوں اینو آکل نو پوچھو بھی کنے بھائی صبح آئے ہیں کڈا اوکھا کام میں کدی پھاس جائی دا پھر پیارے ہیں تو پھر جو میرا آدھروں بھی جانا پہنچ حضور اللہ کا ولی ہے پانی تے تیر دا فرمایا کیڑی بڑی گل ہے ڈڈو نہیں تیر دے میں نہ کہے آنکھ لگا حضور ایک اللہ کے ولی ہیں ولی اللہ ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں فرمایا کیڑی بڑی گل ہے کان نہیں اڑدا جانور پرندے نہیں آواز اٹھ دے حضور میں ایک ولی اللہ نو جاننا
اللہ دا ولی ایک قدم ایک شہر وچ دوجا قدم دوجے شہر وچ ٹیڈی پہنچ تے پرواز ولی اللہ نے فرمایا اے کیڑی بڑی گل ہے اے طاقت شیطان کول بھی ہے بابا پھر تسی دسو ولی سونے اللہ اکبر کبیرہ بڑی اہم گل ہے فرمایا لوگوں سن لو اینا شہواں دی اللہ دی بارگاہ وچ کوئی قدر نہیں اے داتا صاحب دے پیراں دے پیر اے لکھ دے داتا صاحب فرمایا اینا شہواں دی اللہ دی بارگاہ وچ کوئی قدر و منزلت نہیں اینا دا کوئی اعتبار نہیں اصل مقام عظمت کی ہے فرمایا اصل مقام عظمت ہے ولی ہوے جڑا خلق خدا وچ رہے مخلوق خدا وچ رہے دنیا دا حصہ بنے شادی کرے بچے ہون بیوی ہوے معاشرت ہوے مخلوق خدا نال ملے مگر ایک لمحہ بھی یاد خدا تو غافل چھڑتا ہے پانی سے تیرتا ہے ایک قدم اٹھے فرمایا یہ نہیں مقام عظمت یہ نہیں اصل مقام عظمت یہ ہے مخلوق میں رہے معاملات کرے بچے بھی ہو ان کے کھانے کا انتظام بھی کرے لیکن سب کچھ کرتے ہوئے بھی میں گیا سا نا ازبکستان تو تھے بابا صاحب دا جملہ لکھیا سی فارسی اینو آندے نے دست بکار دل با یار ایدہ پنجابی چ ترجمہ ہے ہاتھ کار والے دل یار فرمایا سارا کچھ کر دیا یاد خدا تو غافل ہوئے ذکر خدا نہ بھولے اے ولی ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ دے ذکر چھڑے مشغول نوے دل یار دی یاد میں چھوڑے ہو کردا نوے انہوں کی پتا جاہلانوں یہ تو پوچھنا بابے باہو کولو اسم اللہ کوئی نہیں سمجھ آئے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی
داتا صاحب فرماندے نے حضرت خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام گئے سن تے کیوں گئے سن؟ خضر کون ہے؟ فرمایا خضر کو بھی علم ہی لین گئے، انہوں نے اللہ علم دیتا تے موسیٰ پیغمبر اللہ دے ہو گئے۔ اور ایک اور مسئلہ تھے، حضرت خضر نو خضر کیوں آنتے ہیں؟ خضر علیہ السلام خضر کیوں اندر؟ خضر دا معنی یہ تین طرح پڑھیا جا سکتا ہے، خضر، خادر، خضر۔ جی خضر کیوں اندر؟ یہ دا معنی ہریالی، جتھے بھی آپ نماز پڑھتے سن تھلیوں تھاں خشک ہوندی سی، آپ مسلح پاندے سن ہری ہو جاتی۔ آپ دا اصل نام خضر نہیں، آپ دا اصل نام بلیہ بن ملکان ہے، کنیت ابو الباس ہے۔ خضر آپ کو اس واسطے آدھے نے خشک تھا بنجر زمین جتھے آپ جا کے بہندے سن اٹھ دے سن تے ہی ہو جاندی۔ آندھا بابے دے شاہ کوئی لاکھ لعنت تیری سوچ۔ اتھے بھی علم سی۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مقلد ہاں امام اعظم ابو حنیفہ دا، شتر بے مہار ولی نہیں ہو سکتا، جڑا غیر مقلد ہے وہ ولی، غیر مقلد عام جڑا غیر مقلد ہے وہ ولی۔ داتا صاحب جیسے بندے نو تقلید دی ضرورت ہے۔ تقلید کیڑے امام دی؟ امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، حضرت داتا صاحب فرمانے نے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو خواب وچ ویکھیا، کہ عرض کی یا رسول اللہ این اطلب کا، سوڑیا مینوں تہاڈی طلب ہے تے میں تانوں کتھے لباں، کتھوں ملو گے؟ میرے آقا نے فرمایا اے نہ سنیاں کولے جنہ کسے نہ کسے دی غلامی دا پٹا گالے چپایا، شتر بے مہارا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلداں داتا صاحب فرماندے نے امام اعظم ابو حنیفہ سنیاں دے امام نے۔ آج پیر گھبراؤ دے نے اپنے آپ کو سنی کہنا لگے۔ داتا صاحب نے ارشاد فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ سنیوں دے امام نے۔ اور مشہور تو ساں حکایت سنیے، فرمایا میں شام گیا تو حضور نے ویکھیا، میں ویکھیا میرے آقا نے اینا دے بارے بک بک کر دے، دسو میں نو ہے ذات دی کوڑ کر لی تو چھتیرہ نو جب اکھو انی دے نا نور بری اوندہ ککھلی دے اپنے ازام اچ محقق مطلق او تو نقشے بنا انجینئر ہے، سڑکاں نالیاں سیدھیاں کر کو سولنگ سولنگ بے دین دا علم رکھنے والا دین دی گال کرے تے کچھ چنگا بھی لگدا، جاہل دین دی انٹرپریٹیشن کرے تے کی ہے او نیم حکیم خطرہ جان تے نیم ملا خطرہ ایمان۔ اے امام بخاری یہ بخاری سامنے رکھ کے اے آل سنت والجماعت پہ حملہ کر جائے، قبرہ چھپاوے کوڈنے ایک قریب حوالہ میں پیش کر لگا حضرت ابن حجر اسقلانی، حافظ ابن حجر اسقلانی ہدی الساری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 المتوفا 852 ہجری ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی نے لکھیا اے بخاری دے سارے نے فرماندے نے امام بخاری دا وصال ہو گیا، قبر چاپ نو دفنا دتا گیا، کئی
حضرت امام بخاری تشریف فرما لے اس مٹی وچوں کستوری دی خوشبو آ رہی مٹی وچوں کستوری دی خوشبو آ رہی ہے اور ابن حجر اسقلانی او مٹی دوروں دوروں لوگ آتے تبرکن لا کے جاتے بخاری دی قبر امام بخاری دی قبر دی مٹی دا اے حال ہے دسو مینوں نبی دے صحابہ دے قبور دی مٹیاں دا کی کمال ہے او خود مصطفیٰ جان عالم دی قاری انور دا کی کمال پیشان ہوے جا او سنو اے ساری گلاں دا اکو مقصد ہے سے لائی لگ دی گل تے لگ کے اپنے ایمان عقیدے دا بیڑا گرک کر بنی اللہ دے فضل نال میرے تیرے عقیدے تے 1500 سال دی مار ہے اینا دا حالے وے او بابا وارشان دے نا 13ویں صدی دور پھریا اٹھ گئی جگ تو مہر میاں یا بر مگ دیا معافی تو رن چاندیاں نے خسمائے کے میاں گنڈی رن دا پتر دلیر ہوا گلہ کردہ کرے وچ میاں وارث شاہ کدڑا دا شیر وارث شاہ دوڑے گدڑا اے یوٹیوب پر آ گئے اپنے آپ اچھ محقق بن کے سانو ولیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اسی نہیں دور ہونا انہاں دے قریب ہو کے یہ سراب دا قرب حاصل کر کی کرا میں ٹائم شارٹ بلکل ختم ہو گیا لو صرف داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک وصیت عرض کر دیا حضرت داتا صاحب فرماندے نے ابن معاذ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوب فرمایا اجتنب صحبت ثلاثت اصناف من الناس 3 قسم دے لوگوں کو دور تین کسین سونا کیڑے فرمایا العلماء الغافلین غافل علماء ایدی تشریح ہونے ممکن نہیں ہے والفقراء المداہنین مداہن فقیر جڑے حق بولن تو زبان بند کرنا ہم فقیر ہوتے ہیں حق نہیں زبان تجاری ہوتی ہم فقیر ہوتے ہیں ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے حضور داتا صاحب فرماندے نے حق چھپان والا حق بیان نہ کرنے والا جیڑا فقر دا دعویٰ کرے ایسے فقیر کو بھی دور رہے اور تیسرے فرمایا والمتصوفت الجاہلی جاہلین فرمایا جاہل صوفیوں کو دور غافل علماء مداہن فقراء اور جاہل صوفی انہاں کو دور رہنے انہاں کو دور رہو گے تے اللہ دا قرب نصیب ہو جائے
حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج کرامات دا ذکر نہیں ہویا، الگ طور تے ذکر داتا صاحب ہویا، کشف المحجوب شریف دی روشنی ولایت ولی دیاں نشانیاں بیان ہویا۔ لیکن تسی جان دے ہو جڑے اعتراض کرنے والے سن کہ قبلے دا رخ ٹھیک نہیں، نماز پڑھا کے انہاں کیا جنوب والے دے ذرا فرمایا ذرا دیکھو نا سمت ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جدو اینا فرمایا تے سامنے قبلہ یہ تھے لاہور بہ کے کعبہ بھی کھا چھڑیا، قبلہ بھی کھا چھڑیا۔ وہ انگریز والی گل تے یاد ہی ہونی تانوں، جڑے انگریز نو اینا جلی بسترے چکا مسلمان کیتا سی تے انہیں آکھیا ایتھے کی اینا کیا شرک ہے، انہیں آکھیا شرک دی تے بوئی بڑی بھڑی ہے، میں بڑی دیر مشرک رہا ہوں، تسی آندے ہو ایتھے شرک ہوندا ہے، مینوں تے توحید دیاں خوشبوواں۔ آج بھی اس انگریز دی قبر داتا صاحب دے قدم میں کیا سمجھن آوے تے غیر ملک دے انگریز نو آ جائے تے نہ آوے تے ایتھوں دے بدبخت نو آوے، مقدرہ دی گل ہے نا۔ میں کیا تینوں ولیاں دا بغض مبارک، سانو ولیاں دی محبت مبارک، کہ اسی دینے دا پیار لے کے مدینے والے نے صدقے ہی پیارے صدا و صدا نوے تیرا بغانا یا رسول اللہ، جتھے جتھے سب کچھ